بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا تیسرا عظیم الشان جمعۃ المبارک۔ آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ محترم ناظرین کرام، پیار سے محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں بولنے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر دینا اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، رمضان المبارک کا بابرکت تیسرا جمعہ آ گیا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو جو بتاؤں گی رزق اور برکت کے لیے جو بہت ہی پاورفل وظیفہ بتاؤں گی۔ جمعے کی فضیلت تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جمعے کے دن میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمعے کی ایک اپنا ہی ایک جمعے کا رتبہ ہے، کیونکہ جمعے کو سب دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ جمعے کے دن میں آپ لوگ جو اعمال کر سکتے ہیں، نبی کی سنتوں کو پورا کر کے آپ لوگ ثواب کما سکتے ہیں، وہ ہے سورہ کہف پڑھنا۔ سورہ کہف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن پاک میں ایک پوری سورت اتاری ہے، جس کو ہم لوگ سورہ جمعہ کہتے ہیں۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف اور کہتے ہیں کہ سورہ کہف اور سورہ جمعہ پڑھنا بہت ہی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان نیکیوں میں اضافہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہستی بن جائیں، تو ان دو صورتوں کی تلاوت جمعے کے دن میں ضرور کیا کریں۔ وہ آپ صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا ویسے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں سورہ کہف اور سورہ جمعہ۔ یہ بہت فضیلت والی صورتیں ہیں۔ یہ جمعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جمعہ اتاری ہے، جس کی برکت ہے کہ ہم لوگ جمعے کے دن میں اور بھی ناظرین کرام جو سنتیں پوری کر سکتے ہیں، یعنی کہ غسل کرنا اور سنتے ناخن کاٹنا، اس کے علاوہ سرما آنکھوں میں ڈالنا، خوشبو لگانا، یہ ساری جمعے کی سنتیں پوری کریں گے۔ اس کے علاوہ جو وظائف پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ کریے گا عمل۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے دولت میں برکت ہو، آپ کے گھر بار کی پریشانیاں ختم ہو، مشکلات ختم ہو، آپ کی جو بھی رزق کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو، تو آپ لوگوں نے جمعے کے دن میں یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ ناظرین کرام، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی ہو، ہم لوگ جتنے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر کریں گے، یقین کیجیے گا آپ لوگوں کو اتنا ہی اس کا اجر ملے گا۔ مثلاً آپ لوگ 100% اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے کریں گے کہ اے اللہ، ہم لوگ تیری رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تو نے ہی ہمیں اس میں کامیابی دینی ہے، اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہی ہمیں پورا ہمیں دینے والا ہے، اور تیری ذات بڑی رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمیں دے گا، ہم تجھ سے ہی مانگیں گے اور تو ہی ہمیں دینے والا ہے، اور تیری ذات سے مانگیں گے۔ تو آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ جمعے کے دن میں کرنا کیا ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے یہ عمل جب کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے حلال کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ آپ لوگوں نے اس کی تسبیح کرنی ہے، ورد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، کیونکہ
کہتے ہیں ہم لوگ کسی بھی طرح کا استغفار جب کرتے ہیں تو اس سے یہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رزق کی جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی بھی لاتی ہے۔ یہ استغفار کرنا رزق میں فراوانی بھی لاتا ہے، اور اس کے علاوہ راضی اکرام جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اکفنی بے حلالی کا ان حرام کا اغننی بے فضلی کا امن سواک۔ آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اے اللہ مجھے حلال کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یہ آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 بار 33 بار جتنی بار یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ اسم الہی، اس کے علاوہ یا غنی ہوں یا رزاق کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنی ہے جمعے کے دن میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو رزق حلال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے۔ باوضو رہیں، صبح سورہ الواقعہ کی تلاوت ضرور کریں۔ ناظرین کرام، یقین اور محنت کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ یقین اور کے ساتھ کوئی بھی عمل نہیں کرتے تو پھر اس عمل کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو میں نے 2-3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ ہر نماز آج کل ویسے بھی ہر مسلمان ہی نماز کی پابندی کر رہا ہے رمضان کی وجہ سے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ اللہم اکفنی بے حلالی کا ان حرام کا و اغننی بے فضلی کا امن سوا کا، اے اللہ مجھے حلال کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یہ میں آپ لوگوں کو اسکرین پر بھی شو کروا دوں گی، یہ آپ لوگوں نے وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، یہ آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کثرت سے یا غنی ہوں یا رزاق پڑھنا ہے، اور ساتھ میں استغفر اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی زیادہ آپ لوگ اس رمضان المبارک میں صبح سے لے کر شام تک کوشش کیا کریں، تیسرا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کریں، آیت کریمہ پڑھتے رہا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں، اپنی زبان پر کوئی نہ کوئی ورد رکھے، اور شام کو اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگیں۔ یقین کریں جب آپ کی زبان اللہ کی عبادت میں، اللہ کے کلمات میں مصروف رہتی ہے تو آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں تو کبھی آزما کر دیکھیے گا، جب آپ سارا دن میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ کی زبان مصروف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں مصروف رہتی ہے، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، پہلا پڑھ لیں، آیت کریمہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھتے رہا کریں۔ رمضان میں تو ویسے بھی جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک نیکی کے بدلے 70 گنا زیادہ ملتی ہے۔ اور شام کے وقت جب افطاری کے ٹائم آپ لوگ اللہ کے حضور دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ لوگوں کو اگر یقین نہیں تو یہ کر کے دیکھیے گا، اللہ کی ذات پہ 100% بھروسہ رکھ کے کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے اور اس مقصد کے لیے ہے، تو مجھے اس مقصد میں کامیابی دینا۔ اے اللہ تو ہی ہمیں کامیابی دے گا، اے اللہ تجھ سے مانگنا ہے، تجھ سے ہی مانگیں گے اور تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں نے جب اس طرح سے دعا مانگنی ہے، یقین کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہاں اٹھنے سے پہلے آپ کی ہر دعا قبول و منظور کریں گے انشاءاللہ۔ اور جمعے کے دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کیجیے گا، اور اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کیجیے گا، سورہ واقعہ اور سورۃ کاف ضرور پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ سب کے لیے بالخصوص ضرور دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ لوگ الحمدللہ آپ سب میری دعا میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، یا کن فیکون لکھ دیں۔ سب کے لیے صحت اور تندرستی کی بالخصوص ضرور دعا کرنی ہے۔ الحمدللہ میں بھی کروں گی، آپ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔